اس پر مزید اضافہ ہوا روح کا. تو کیا ہوا؟ بلکہ اگر یوں کہہ لیں کہ اس کو اب لفظ ہمارے پاس تیسرا نہیں ہے کوئی، یہ بشر ہے، اس کو آدمی کہہ لیں، تیسرے نمبر پر انسان کہہ لیں، لیکن بہرحال فار آل پریکٹیکل پرپز جو ہے وہ سیم ہوگا. لیکن بات سمجھنے کیا ہے کہ یہ تین مختلف سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی، ان کو اگر ہم اکٹھا ڈرا کریں اب تو وہ پھر اس طرح سے ہوگی. تخلیق بدن، اس کے بعد کیا ہے؟ تسویۃ نفس. اس لیے کہ بدن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی بدن تو بن گیا، ہومو سیپین کا بدن وہی رہا، لیکن اس میں اضافہ کیا ہوا کہ وہ نفس کے جو پہلے صرف نفس امارہ تھا، اب وہ فنش ہو کے کیا ہو گیا؟ نفس لوامہ بن گیا. اور پھر اس پر اضافہ ہوا، اوپر سے آئی روح. اب یہ یوں سمجھے کہ بن گیا مکمل انسان. اب اس روح سے کیا ہوا؟ اس میں اضافہ کیا ہوا؟ یہاں تو میں نے بتایا نا کہ تسویہ ہو گیا، کہ انسان اب آزاد ہو گیا ہر چیز سے. فزیکل ورڈ سے آزاد تو جانور بھی ہو گیا تھا، لاز آف نیوٹن سے آزاد تو جانور بھی ہو گیا، لیکن بایولوجیکل لاز سے آزاد کیا کون ہوا؟ انسان آفٹر تسویہ، فنیشنگ کے بعد. اور جب روح کا اضافہ ہو گیا تب روح سے انسان میں ایڈیشن کیا ہوا؟ یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی روح سے جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ انسان کے قلب کی فارمیشن ہے. ایک ہے جسمانی قلب انسان کا، جو گوشت کا ٹکڑا جو ہمیں خون کا پمپ کرتا ہے وہ نظر آتا ہے. ایک اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ انسان کا ایک روحانی قلب ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فنش کر کے انسان کے نفس کو، جو حیوان کے اندر بھی نفس امارہ کی شکل میں موجود تھا، صرف نفس امارہ کی شکل میں، اس کو ایک سٹیپ اور اس میں ڈائمینشن کا اضافہ کر دیا. اب وہ کیا ہے؟ وہ قلب بن گیا فنش ہو کے. لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری شخصیت کا کنٹرول دے دیا، جو چاہے کرے. کل ہم نے پڑھا نا کہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو نہ شکرہ بنے. جی ہاں جی، سورۃ دہر. تو سورۃ دہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، کہ بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اب اس کا کام ہے اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو نہ شکرہ بنے. اب روح میں جو انسان کا اضافہ ہوا وہ کیا ہوا؟ اب ہم اس سٹیپ کو میگنیفائی کر رہے ہیں کہ یہ جو ایڈیشن ہے نفس کے اوپر ہوا وہ کیا تھا. اس نے کیا کیا؟ نمبر ایک، معرفت خداوندی عطا فرمائی، معرفت رب، اور پھر محبت الہی. تیسری چیز ہے
خیر اور شر کی تمیز، شر اور خیر کی تمیز، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کیا ہوگی؟ معرفت رب، محبت الہی، خیر و شر کی تمیز، اور اگلا کیا ہونا چاہیے؟ خیر کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت۔ اب اس میں سے ذکر یہاں پر کس کا ہے؟ صرف اس کا، خیر اور شر کی تمیز کا، کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جو اس کو سنوارا اللہ نے۔ اب سنوارنے میں کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس میں الہامی طور پر ڈال دیا، الہامی طور پر ودیت کر دیا، اس کو الہام کر دیا۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی بات بتانا بائی انٹیوشن، یعنی میٹا فزیکل چینل سے۔ اب یہ سارا کا سارا نفس جو یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو فزیکل پروسیس تھا، وہ جو فزیکل آبجیکٹ تھا انسان، ایک اینیمل بینگ انسان، اس کی جب فنیشنگ ہوئی تو اس میں ایک میٹا فزیکل ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ہوتی نا فنیشنگ، فائننس آ گئی۔ پہلے کیا تھا؟ کثیف وجود تھا نا، بھاری وجود تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ ریفائن ہو گیا، لائٹ ہو گیا۔ فزیکل وجود، میٹا فزیکل وجود، ایک میٹا فزیکل ڈائمنشن اس کے اندر شامل ہو گئی۔ یہ وجود جو کا تو رہا، لیکن اس کے اندر ایک میٹا فزیکل ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا۔ تانا بانا وہی رہا، لیکن اس میں ایک میٹا فزیکل ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس ڈائمنشن کی بنیاد پر، ظاہر یہ میٹا فزیکل ڈائمنشن ہے، لہذا اس کو ساری جو بھی انفارمیشن ملے گی وہ فزیکل چینل سے نہیں ملے گی، بلکہ میٹا فزیکل چینل سے ملے گی۔ یہ جسمانی وجود یہ انفارمیشن کیسے حاصل کرے گا؟ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس ناک سے، اس زبان سے، اور اس جلد سے، ہوا سے خمسہ۔ لیکن نفس جو ہے چونکہ یہ میٹا فزیکل ڈائمنشن ہے، ریفائنڈ فارم ہے، ریفائنڈ فارم، فنشڈ فارم ہے، لہذا اس کی سورس آف انفارمیشن ہوگی وہ بھی میٹا فزیکل ہوگی، وہ انٹیوشن ہوگی، وہ فزیکل چینلز نہیں۔ اب وہ میٹا فزیکل سورس کیا اس میں شامل ہوئی؟ روح۔ وہ کیا ہے؟ من امر ربی، اللہ کے امر کا ایک پرتاؤ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک ایکسپریس آرڈر ہے۔ اب اس کے ذریعے سے انسان کو دل ہی دل میں، وہ جو ہم پڑھ کے آئے، بتایا تھا میں نے پہلے آپ کو اس کا خلاصہ نکال رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارا لاسٹ بٹ ون ڈے ہے، پھر یہ مضامین نہیں آئیں گے، کہ انسان کے دل میں اب اللہ کی ایک معرفت کہ میرا محبوب جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ دو چیزیں، ایک تو ایک پرفیکٹ بینگ کا تصور، ایک ایسی ہستی اس کو پہچانتا ہے کہ جس میں نقص کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، ہر خوبی اس کے اندر موجود، اور پھر اس کے لیے ایک والہانہ محبت، ارج آف این آئیڈیل، اور وہ آئیڈیل بھی ایسا جو واقعی آئیڈیل ہو، اور اس کے لیے پھر مارا مارا پھرنا اس کا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ کس کی تلاش ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا کوئی وجود دیکھا جس میں کوئی نقص نہ ہو؟ لیکن جہاں جائیں گے اسی کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے۔ جوتا بھی لینے جائیں گے تو آئیڈیل جوتے کی تلاش کریں گے، گھر بنائیں گے تو آئیڈیل گھر بنانے کی کوشش کریں گے، سمجھے بات؟ کوئی تیر بڑے سے بڑا جو بھی ماریں گے، بڑے سے بڑا تیر مارنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ایبسولوٹ سینس میں کوئی بڑا تیر ہے ہی نہیں، اگلی منزل اگلی منزل اگلی منزل، یعنی چلتا جائے انسان، لیکن محبت کس سے کرے؟ جس کے بعد اور کوئی نہ ہو، اور جب تک وہ نہ ملے چلے جا چلے جا چلے جا۔
تو انسان کے اندر وہ جذبہ محبت جو ہے اس ہستی کے لیے کہ جو آئیڈیل ہو، اس دنیا میں کہیں موجود نہیں، لیکن جذبہ اتنا ان کمپرومائزنگ ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. دوست نہیں بنا سکتا جب تک یہ فرض نہ کر لے کہ یہ بڑا آئیڈیل آدمی. 5 سال دوستی رہے گی، اگر 6 سال میں یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یہ تو وہ ہے، کیوں نہیں، تو فوراً آپ سے شروع ہو جائے. کیوں؟ وہ تو گزارا کرنا ہی پڑنا نا. دوستی تو ایک بہت اونچا رشتہ ہے نا. محبت جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ڈیولپ ہو جائے تو پھر تو یہ رشتہ جو ہے بہت اونچا رشتہ نکل جاتا ہے. لیکن جہاں بھی ہو، وہ کسی دوست سے ہو یا بیوی سے ہو، بیوی شوہر کے درمیان ہو، 2 بھائیوں کے درمیان ہو، یعنی وہ اس وقت ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو آئیڈیل سمجھتے رہیں. یہ غلط فہمی برقرار رہے کہ وہ آئیڈیل ہیں، لیکن کوئی بھی انسان آئیڈیل ہوتا ہے. ہاں جہاں وہ آئیڈیل ہو جائے تو کیا کہنے. حضرت خدیجہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبمٹ کیا وہ تھا اصل کہ میاں بیوی بھی تھے، لیکن ان کے دل گواہی دے چکا تھا کہ اس جیسا ہو رہا ہی کوئی. تو آئیڈیل، لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اندر سے معلوم ہو گیا. اسی کی محبت، اسی کی تلاش. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش. مارا پھر رہا ہے. دوسری چیز کیا آئے گی؟ خیر اور شر کی پہچان. اب اس کے لیے جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، اس کو بھی ذرا تجزیہ کر لیں. جو لفظ خیر کے لیے استعمال ہوا اور جو شر کے لیے استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجور اور تقوی. فجورها اور تقواها. اب لفظی ترجمہ فجور کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فجر کے معنی پھاڑنا. رات کا پردہ، اندھیرے کا پردہ چاک ہوتا ہے تو فجر ہوتی ہے. پھاڑنا، توڑنا، کاٹنا، ڈس انٹیگریٹ کرنا، حصے بکھرے کرنا، سپوائل کرنا کسی چیز. یہ کیا ہے؟ فجور. اور تقوی، تقوی کا معنی خود بچ جانا، بچنا، بچانا، کنزرویشن. ہاں جی جو بھی کریں. یہ ہے ڈس انٹیگریشن، اس کی جو ڈیکمپوز کرنا، وہ سیلف جو اللہ نے فنش کر کے بنایا تھا. اب سوری، یہ ملے گا ہا کی ضمیر سے. اب یہ ہا کی ضمیر کیا ہے؟ واحد مؤنث کی ضمیر ہے. اب ڈھونڈیے واحد مؤنث کون سا یہاں پہ قریب ترین؟ نفس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور الہامی طور پر اس کے اندر ڈال دیا، اس کو بتا دیا نفس کا فجور بھی اور نفس کا تقوی بھی. کیا ہوا؟ انسان کو الہامی طور پر وحی کے ذریعے اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ کون کون سی حرکتیں ہیں کہ جن سے اس کی جو فنشنگ ہے وہ سپوائل ہو جائے گی. He will no more be a man, a human being. اور وہ کون کون سے اعلیٰ اوصاف ہیں کہ جو اس کی جو انسانیت ہے، جو فنشڈ فارم ہے اس کی کمپوزیشن، فنشڈ کمپوزیشن، اس کو کنزرو کر کے رکھے. اور اس میں کیا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں یاد آئیں؟
تو فجور اور تقوی، کنزرویشن آف دی ہیومن سیلف، جو اس کی اللہ تعالیٰ نے فنشنگ فرمائی تھی، وہ کون کون سی چیزیں جو اس کو کنزرو کرتی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں اس کو سپوائل کرتی ہیں. دو چیزیں موٹی موٹی جو ہیں وہ دونوں طرف آپ لکھ لیں ایک دوسرے کے اپوزٹ، تو ان پرنسپل مضمون مکمل ہو جائے گا. فجور کی چیزیں دو بتا دیں کوئی موٹی موٹی. جھوٹ اور خیانت، اور دو ہی تقویٰ کی اس کے اپوزٹ، سچائی اور دیانت. ٹھیک ہے، امانت بھی ٹھیک ہے. جھوٹ اور خیانت اور سچائی اور دیانت، یہ چار سبق، یہ چار باتیں کہ یہ دو اچھی ہیں یہ دو بری ہیں، یہ سیکھنے کے لیے کسی انسان کو نہ والدین سے پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت. اٹس نون ٹو ایچ ون آف اس بائی برتھ، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. معاملہ دیانتداری سے کرنا چاہیے اور خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب آگے چلیے، قد افلح من زکاہا. قد افلح من زکاہا. اب لفظ تزکیہ پر نوٹ کریں، غور کریں. زکا یزکی تزکیتاً، کسی چیز کو پاک اور صاف رکھنا یا پاک اور صاف کرنا، پیوریفیکیشن. پھر ہاں آ گیا اس میں، کامیاب ہو گیا، یعنی کامیاب کو بھی نوٹ کر لی، کامیاب، کام نکال لیا. کہتے ہیں ہم یار وہ کام کر لینا، نہیں، کام نکال لیا. قد افلح، کام نکال لیا کس نے؟ من زکاہا، جس نے اس کو، یعنی وہی ہا جو آ رہا ہے قلب، جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. کس سے پاک اور صاف رکھا؟ جی، بنیادی طور پر وہی فجور، جن میں سے موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ اور خیانت. اس سے اپنے آپ کو پاک رکھا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور ان ڈیٹیل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پاک اور صاف رکھنا کس چیز سے؟ موٹی چیزیں یہ، اور ان ڈیٹیل کیا ہوگا؟ حیوانیت سے پاک رکھا. اس لیے کہ یہ جو فنشنگ ہوئی تھی وہ کس میں سے ہوئی تھی؟ وہ تو ہوئی تھی اس، یعنی حیوانیت میں سے. تو ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ واپس گرے، واپس جائے اپنے آپ کو ریورشن میں. یعنی فجور جو ہے یہ ریورشن میں لے کے جاتا ہے نا، ڈسنٹیگریٹ کرنا. تو خلاصہ نکالیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن ڈیٹیل میں کیا ہے کہ انسان حیوانیت کے، حیوانی خواہشات کا بندہ بن جائے. تو حیوانی خواہشات کیا رہیں گی؟ کیا کریں گی؟ انسان کی باطنی شخصیت کو پالیوٹ کر دیں گے. اور سچائی اور دیانت کیا کریں گی؟ یہ انسان کی روحانی شخصیت کو پیوریفائی کر کے صاف اور پاک رکھے. لہذا اگلا کیا فرمایا؟
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب یہ دسا کیا ہے؟ اور خائب و خاسر ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. اب یہ مٹی کون سی؟ بشر. یعنی جس نے حیوانیت کی گندگی میں اس کو چھپا دیا وہ تو ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا. اور جس نے اس کو اس پائلیوشن سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب مضمون ایک ہی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ، مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. سورہ بلد میں کیا تھا؟ اس میں مالی انسانی ہمدردی، وہ بھی انہی میں سے ہے نا، تقویٰ کی باتوں میں سے. وہاں ایک کو فوکس کر دیا، انسانی ہمدردی، انسان دوستی. اس کو بنیاد بنایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اب جنرل مضمون مان دیا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ شخص کہ جو اس کو پاک اور صاف رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسانیت پیدا ہوگی. اور اگر اس نے اپنے آپ کو حیوان بنا لیا تو پھر حیوان تو کبھی دوسرے حیوان کا خیال نہیں رکھتا. تو انسانی ہمدردی، دوسرے کے دکھ درد کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن لیول کی کوالٹی ہے، اینیمل کوالٹی نہیں. چھینا جھپٹی کیا ہوتا ہے؟ حیوانی کوالٹی. اور سیکس کے اندر انسان کی فریڈم، یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی کوالٹی. اور سیکس کے اندر انسان کی سلیکشن، ڈسپلن، وہ کیا ہے؟ یہ انسانی کوالٹی. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور خائب و خاسر اور ناکام ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. حیوانی وجود تو باہر تھا لیکن اس نے اس وجود کے اندر اپنی انسانی شخصیت کو چھپا دیا، غائب کر دیا، دفن ہو گئی. کذب ثمود بطغواہا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاہا. جب کھڑا ہوا ان میں اشقاہا، ان کا سب سے زیادہ شقی بدبخت شخص. یعنی ان میں سے سب سے زیادہ جو شقی شخص تھا، بدبخت شخص تھا، وہ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. پس ان سے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ، یہاں پر معذوف ہے اتقوا ناقۃ اللہ، بچو اللہ کی اونٹنی سے. وسقیاہا، اور اس کے پانی کی باری سے. نہ اس اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ، نہ اس کی باری کو ٹچ کرو. فَكَذَّبُوهُ. اب یہ یہاں پر جو لفظ شقی آیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اشقا، اذ انبعث اشقاہا. اب اگلی صورت میں یہ لفظ آئے گا. پھر ابھی صرف نوٹ کر لیں کہ انتہائی بدبخت کون ہوتا ہے. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو یعنی نبی کو جھٹلا دیا. فَعَقَرُوهَا، پس اس اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پھر سوا آ گیا. تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور ان سب کو برابر کر دیا. اب یہ لفظ سوا ہے، اپنی اصل فارم کے اندر آ گیا تو اس کو برابر کر. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ کسی کے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے پیدا فرمایا مرد کو اور عورت کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب ان پچھلی صورت میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی تھیں وہ کون سی تھیں؟ ایک روشن، ایک ڈارک، ایک دن، ایک رات، آسمان، زمین، اور پھر فجور، تقوی، اور تزکیہ اور دساہا، پاک صاف رکھنا، مٹی میں ملا دینا، ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ یہ چیز یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب وہ اس کا اندھیرا چھا جائے، جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے پیدا کیے مرد اور عورت۔ اب یہاں بھی دیکھیے گا مرد اور عورت جو ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ وجود ہیں، اسی قسم کھائی جا رہی ہے۔ جیسے رات اور دن مختلف ہیں، اور اسی طرح وما خلق الذکر والانثی، جو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو۔ اب مقسم بھی کیا ہے جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب وہ کوششیں جو مختلف ہیں وہ کیا ہیں؟ اب ایک چارٹ بنانا ہوگا آپ کو۔ جی پہلے ایک قسم کوششوں کی، ایک قسم کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسرا وَاتَّقَى، اتقى، سوری یہ شاید آئے گا نہیں، اس میں چینج کر دیتا ہوں۔ من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ جس نے مال دیا، جس نے عطیہ دیا، اعطا کیا، کسی کو کچھ دیا، عطا کرنا سے اعطا باب فعل سے، فاما من آتا، تو جس نے بھی کچھ دیا، یعنی سخاوت سے کام لیا۔ اب یہ کس کا خلاصہ آ گیا؟ جی یہ کس چیز کا خلاصہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا سورہ بلد کا خلاصہ۔ سورہ بلد کا مرضی مضمون کیا تھا؟ کہ وہ گھاٹی عبور نہ کر پایا، تو وہ پوری صورت اب ایک لفظ میں آ گئی، فاما من اعطا اور اتقا، یہ سورہ شمس کا مضمون۔ اس کے مقابلے میں دو
نہیں اس کو تیسرے حصے کو بھی چھوڑ دیں. آیت نمبر دیکھیے گا, آیت نمبر 8 سے, اما من بخل واستغنا. من بخل اور استغنا. اور کذب بالحسنی. جس نے بخل سے کام لیا, یہ کیا ہے؟ یہ اعطاء کا الٹ ہے بخل. یہاں سخاوت ہے, یہاں بخل ہے. اور یہاں کیا ہے؟ اتقا. یہ کیا تھا؟ بچ بچ کر چلا, پھونک پھونک کے چلا, سچائی اور دیانت کے ساتھ چلا. اور یہاں کیا ہو گیا؟ استغنا, بے پرواہ ہو گیا, کیئر لیس. جھوٹ ہے کہ سچ ہے, دیانتداری ہے کہ بد دیانتی ہے, اس کی پرواہ ختم ہو. اب یہاں کیا ہے؟ صدق بالحسنی, اچھی بات کی تصدیق کر دی. اندر سے بھی اچھا, باہر سے کوئی سامنے اچھا آیا تو اس کو بھی کہا تم اچھے ہو, وداؤٹ ریزرویشن. اور اس کا کنورس کیا ہے؟ بخل, کیئرلیسنس, اور کذب بالحسنی. جی نہیں, اچھی بات کو باہر سے بھی جھٹلا دینا. یعنی ایک وہ ہے کہ خود تو برا ہے لیکن اچھے آدمی کو اپریشیٹ کر لیتا, لیکن یہ کیا ہے؟ ورسٹ کریکٹر. خود بھی برا اور اچھے کو بھی برا ہی کہتا. یہ کون ہے؟ خود بھی اچھا اور اچھے کو بھی اچھا کہتا ہے. اب انعام کیا ہے؟ اس کا انعام ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ذریعہ رحمت کرے, حافظ احمد یاز صاحب, وہ کہا کرتے تھے, ابھی آج ہم نے پڑھا نا, وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. تو انہوں نے, ظاہر ہے کہ قرآن کے طالب علم تھے, خود بھی حافظ تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, تو انہوں نے قرآن کا خوبصورت نام دیکھا مستبشرہ, تو بیٹی کا نام انہوں نے مستبشرہ رکھ دیا. وہ کہتے ہیں بیٹی میری کہتی ہے کہ ابا جی کی نام رکھتا ہے, تو میں دندے ہی باندھی رہ جانی ہے. شوشے ڈال ڈال کے اب میں پریشان ہو گیا, فَسَنُيَسِّرُهُ کیسے لکھوں, فَسَنُيَسِّرُهُ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں آسانی کو, اس پر جو کمفرٹ کی شاہراہ ہے وہ کھول دیتے ہیں. آئیے اس کا کنورس, اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جی ایک ہی بات ہے, فسنيسره, عربی پڑھو گے پتہ چلے گا نا. پتہ نہیں کتنی غیرت آئی آپ کو, میں نے کوشش تو کافی کی. جی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو ہم اس کے لیے جو مشکل بھری راہ ہے اس کا دروازہ کھول دیں. تو ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. کس روڈ پر چڑھنا؟
جو اسرا کا راہ ہے، اسرا کا راؤٹ ہے، یعنی مشکل کا راستہ۔ اگر اس کو لفظی ترجمہ یوں کیا جائے تو پھر مفہوم الٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے مشکل راہ آسان بنا دیں گے۔ تو میں اس لیے جہاں بوئی کا ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں، دونوں ترجمے میں نے اس طرح سے کیے کہ کمفرٹ کا راستہ ہم اس پر کھول دیتے ہیں، اور جو مشکل کا راستہ ہے وہ ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ اب ذرا یہ ان آیات کا حسن واضح ہوگا، کردار دیکھیں ذرا کون کون سے۔ خواتین میں نمبر 1 کردار کس کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مردوں میں کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، صدیق اکبر اور صدیقۃ الکبریٰ۔ وہ کون سی خوبی تھی کہ جو ان دونوں میں نہیں تھی؟ حضرت بلال کو کس نے خرید کے آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ جی نہیں، غنی تو حضرت عثمان کا لقب ہے، غنی تو یقیناً عثمانی میں تھے ہی تھے، لیکن اتنا مال نہیں تھا ان کے پاس، دل بہت کھلا تھا ان کا۔ اصل تو یہاں دل کا ذکر ہے، دل کا، قلب کی بات۔ تو جس نے مال خرچ کیا انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، پھر اتقا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو حضرت ابوبکر صدیق پر بھی یہ الزام نہیں لگا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو انہی کے دوست تھے نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے الصادق الامین، اس لیے کہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، سچائی اور دیانت تو پبلک ڈیلنگ سے پتہ چلتی ہے نا۔ لیکن ایک عورت کی اصل دیانت کیا ہے اور اس کا اصل سچ کیا ہے؟ ماڈسٹی اور اس کی چیسٹٹی۔ تو لقب کیا پایا حضرت خدیجہ نے؟ الطاہرہ، پاک لیڈی۔ اچھا، پھر کمال کیا ہے؟ دونوں کے اندر کمال ہے، دوست کو باس ماننا دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب۔ آپ کی دوستی پتہ کیوں برقرار ہے ابھی تک؟ اگر ایک ہی محکمے میں ہوتے خدا نہ خواستہ، اور پروموشن کے وقت اکٹھے پروموشن لیتے لیتے ایک وقت ایسا بھی آیا ہوتا، پوسٹ ایک ہوتی اور آپ دونوں کینڈیڈیٹ ہوتے، تو دوستی جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ جگہ کیا بنتی ہے انسان کے لیے؟ پریجڈس، کہ انسان دوست کو کبھی اپنا باس نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ ویک پوائنٹس کا جتنا پتہ دوست کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا، اس کا دل کبھی مانتا ہی نہیں کہ یہ پیر ہوگے دوسریوں کے لیے ہوگے، میں تو جانتا ہوں تم کیا ہو، کتنے پانی۔ یہی معاملہ بیوی کا، انسان کی کمزوریوں سے واقف، جو کہا نا سورہ بقرہ میں کہ افضا بعضکم علی بعض، کمزوریوں سے واقف انسان کی بیوی ہے۔ لیکن دونوں نے کمال کی بھی، یعنی ایک تو کمال ہوتا ہے، کمال کی بھی حد کر دی، بلکہ کمال کی حدوں کو بھی پھلانگ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں ان دونوں اللہ کے بندوں نے پہل کری۔ نہ حضرت خدیجہ پیچھے رہی تصدیق بالحسنہ میں، اور نہ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے رہے تصدیق بالحسنہ میں۔ تو کیا وہ اس کے حقدار نہیں تھے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ؟ تو ہم نے ان کے لیے آسان راستے کیا، آسان شارع کا، خوش و خرم اور کمفرٹ والی شاہراہ کا دروازہ کھول دیا۔ کنورس کردار دیکھیے ابو لہب کا، خود بھی بخیل، مال کا بخیل، جان کا بخیل۔ حد کی بات یہ ہے کہ خود، یعنی ابو جہل آیا غزوہ بدر میں تو اس نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا ذرا، تاکہ جب تم نیزے پہ چڑھاؤ تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔
لیکن ابو لہب آپ کو معلوم ہے خود نہیں آیا تھا غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے، اپنی جگہ اس نے 2 کرائے کے فوجی بھیجے تھے. بخل، جان کا بھی بخیل، مال کا بھی. اور یعنی تقویٰ میں کیا ہے؟ دیانتداری اور سچائی. یہ شخص جو ہے مکے میں مشہور تھا، جیسے حضور صادق اور امین مشہور تھے تو حضور کا یہ بدبخت چچا جو تھا یہ چور مشہور تھا. خانہ کعبہ میں سے ایک سونے کا ہرن آیا تھا نظر کے طور پہ، وہ انہوں نے چوری کر لیا. خیر بس تو یہ چوری was known to everybody. چور مشہور تھا. پھر یہ کہ قبائلی معاشرے میں، جیسے میں نے کہا نا کہ بیوی کے لیے اور لنگوٹیے یار کے لیے کسی کو پیر ماننا بڑا مشکل کام ہے. قبائلی نظام میں اپنے کو یعنی اپنا کوئی بات کہے تو سارا جو ہے وہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا کہ ہاں یہ سچا ہے، اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے. دیتا کہ نہیں دیتا؟ پاؤں خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ ساری جو پاکستان میں جتنی بھی کچہریاں بھری ہوتی ہیں تو سب جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اپنی برادری کے آدمی کے ساتھ ہے، ہمارا آدمی ہے، ہمارا لڑکا ہے، اسے چھڑانا ہے، ضمانت بھی ہر آدمی دینے کو تیار ہے، اس کے لیے گواہی بھی ہر آدمی دینے کو تیار ہے. لیکن اس بدبخت نے بدبختی کی انتہا کر دی کہ اس نے حضور کی تکذیب میں پہل کر ڈالی. لہذا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. So he invited troubles. اب آئیے 2 اور کردار. 3 کردار ہم نے پڑھ لیے، بلکہ 2 کردار 3 کیریکٹرز ہیں، 3 اشخاص. پہلا کیریکٹر حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ. دوسرا کیریکٹر ابو لہب اور اس کی بیوی بھی ساتھ شامل. اچھا، تیسرا کیریکٹر پڑھیے گا عمر بن حشام کا. بھلا کون تھا یہ؟ ابو جہل. عمر بن حشام. یعنی المعروف ابو جہل. اب یہ کون تھا؟ یہ ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا، یوں سمجھیے کہ یہ 2 کام کرتا تھا. اس لیے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھی کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں. ان کا مانتے کیوں نہیں؟ ان کا بات یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے مسابقت رہی ہے. انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہیں حاجیوں کو پانی پلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر پلائے. انہیں خیمے لگائے، ہم نے بڑھ کر لگائے. اب اگر میں محمد کو مان لوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. آپ پنجاب کے دیہات میں جائیں گے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں جاٹ ہوں وہ راجپوت ہے، میں راجپوت ہوں وہ رائی ہے. یہ جو ہیں ذات پات کی باتیں ہیں، اس طرح رچی بسی ہوئی ہیں کہ حق کو حق کہنے کو تیار. لہذا آپ یوں کہیں گے اس کو کہ اللہ کا بندہ یہاں سے یہاں آیا لیکن پھر کانٹا بدل کے ادھر آ گیا. اور پھر اس انجام سے 2 چار ہو گیا. اور ایک اور کریکٹر قربان جائیے اس کریکٹر کے، وہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کریکٹر میں آپ کو اسلام لانے سے پہلے کوئی خیر کی بات نظر نہیں آتی. With all the tribute that I have got for him, the respect I have got for Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ ترجمہ قرآن سننے کے بعد کہ میں نے ان کو کتنے مقامات پر سلام پیش کیا ہے. لیکن بہرحال ایک اسٹڈی کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق میں کوئی خیر نظر نہیں آئے، کوئی اچھی ریپوٹیشن کی بات، بلکہ ٹپیکل کہ بعض معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، میں نہیں اس کا صحیح بتا سکتا کہ وہ کراچی میں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، یا نیو یارک میں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، یا سندھ میں کیسے بیہیو کرتے ہیں. پنجاب میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. اب ایک کوئی پلوان جی ہیں کہیں بیٹھے ہوئے، اب لوگ جا کر ان کو کوئی کسی کی
بیٹی کو کچھ ہو جائے, کوئی گنڈا جائے اس کو چھیڑ جائے تو اس کو جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں, فلان جی تہاڈی بھتیجی نال یہ ہو گیا. وہم ہی نہ کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں, بس بندہ دکھا دو توڑی لوا دیں گے, آدمی دکھا دیں گے کس نے یہ زیادتی کی ہے, تو اس کی خیر نہیں ہے. اب یہ خیر کا کام بھی وہ کریں گے, اور کوئی اور شر کا کام کروانا ہو وہ بھی ان کو جا کے کمپلینٹ کریں تو وہ بھی کر دیں گے. ہاں, قبضہ لینا ہو, کرائے کے گنڈے, اب سب ان کے ساتھ پورا ایک پیرافرنیلیا ہوتا ہے اس کا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عمر بن خطاب نامی ایک شخص تھا مکے میں, وہ ایک ایسا ہی شخص تھا. اب لوگ گئے ہوں گے اس کے پاس, بھائی جی وہ کچھ کو فکر کرو, تاڈے ہوندے ہیں دیکھو کی وقت پایا ہونے سارے شہر دے وچ, او عبداللہ دا پتر, عبد المطلب دا پوترا, کچھ کرو وہ. وہ کی ہو گیا پہلوان جی؟ انہوں نے کہا جی سارے بھن بھائی نو لڑاتا, بھرا نو لڑاتا انہوں نے, ہاں جی میاں بیوی نو لڑاتا پھڑ کے, پیو پتر نو آمنے سامنے کرتا جی, ات چکی ہونے. انہوں نے کہا پہلوان جی گل ہی کوئی نہیں, میں آپ کراں گا بندوبست ہوتا ہے. اب چل پڑے گھر سے, کیا ہے جی میں بندوبست کرنے جا رہا ہوں اس شخص کا, مکو ٹھپنا جا رہا ہوں اس شخص کو میں اب کام تمام کر کے آؤں گا جس نے ہمارے شہر کا امن تہو بالا کر دیا, جس نے باپ کو بیٹے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, شوہر کو بیوی سے لڑا دیا. سمجھے بات؟ تو شہر کا امن تباہ کر دیا. اب یہ بڑی آفینس والی بات ہے نا, آج بھی ہم انجام کے لفظ استعمال کرو, شہر کا امن تباہ کر دیا. تو فنڈامنٹل مسلموں کا بھی آج اصل قصور کیا ہوتا ہے کہ امن تباہ کر رہے ہیں. اب نکلا یہ شخص اپنے گھر سے, ہاتھ میں تلوار ننگی پکڑی. اب راستے میں سے ایک شخص ملا اس کو, کہتے چلو پہلوان جی کہاں چلے؟ انہوں نے کہا یار اج میں محمد دا کم کر ہی آواں. اچھا کیوں؟ اس نے شہر میں امن کو تباہ کیا ہوا. بہت ذہین آدمی تھے جو بھی وہ ملے راستے میں, مجھے نام صحابی کا یاد نہیں ہے, کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. اب انہوں نے تانا دیا حضرت عمر فاروق کا راستے میں, ویری انٹیلیجنٹ ایکسپریشن, چلے اب محمد نو قتل کرنا بڑا. کیوں؟ اب یہ کسی ہر آدمی کا اپنا ویک پوائنٹ ہوتا ہے. کسی آدمی کو تھپڑ لگانے سے بات سمجھ میں آتی ہے, کسی کو ذرا دو چار جوتے لگائے جائیں تب بات سمجھ آتی ہے. اور جو اس کیٹیگری کا آدمی ہوتا ہے اس کو تانا بڑا جو ہے وہ افیکٹو ہوتا ہے. کیوں کیا ہوا؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. بہت غصہ ہے, بڑا ہی اٹھا کے بھاگ. انہوں نے کہا بہن پڑھ گیا تیرا ایمان لے آئے محمد ہوتے, تو محمد کو قتل کریں پہلے کر دینا پھڑ. او ہو, یعنی اس نے کہہ دیا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی فاطمہ اور سعید ابن زید وہ تو ایمان لائے آئے محمد پر تمہارے اپنے گھر میں سے, اور تم محمد کو قتل کرنے چلے ہو, پہلے ان کو تو قتل کرو. او ہو, اب جا رہے تھے حضور کے گھر تو فوراً پلٹے اس گھر. تو غصہ کتنا ہوگا تانا سن کر اس شخص کو, اس کا آپ تصور کریں کہ باہر سے ہی آواز دی ہے. پتہ چل گیا حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کو کہ بھائی کو پتہ چل گیا. اب یہ بھائی بھی کون تھا؟ مکے کا کوئی جوان بھی, نوجوان بھی ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. اب داخل ہوئے اندر, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, کٹ سو کٹ زخمی کر دیا بہن اور بہن. لیکن بہن کہنے لگی کہ عمر خواہ تم ہمیں جان سے مار دو, ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. تو عمر صاحب ہل گئے کہ آج تک مکے کا جوان میرے سامنے نہیں بولا تھا, یہ کیا طاقت بھر دی ہے محمد نے میری اس بہن کے اندر, صنف نازک کے اندر, کہ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں جان سے مار دو تب بھی ہم نہیں پھریں. ایک دم عمر صاحب بیٹھ گئے. کہا اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ
پیغام ہے کیا؟ ابھی تک پڑھا ہی کبھی نہیں تھا، اندازہ لگائیے کبھی پڑھا نہیں، صرف امن کو یعنی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے ہیں، لیکن یہ تکلیف ابھی تک گوارا نہیں کی تھی کہ کیا کہہ رہے. پہلی دفعہ سورہ طٰہٰ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھیں، وہی حضرت خباب انہیں اس وقت پڑھا رہے تھے، پیش کر دی سامنے. دیکھا، دل نے گواہی دے دی کہ یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے. تو یہاں سے آئے تھے اور پھر جمپ لگایا تو یہاں پہنچ گئے. تو یہ ہے وہ چوتھا کردار. باٹم لائن کیا ہوئی؟ وٹ از مور امپورٹنٹ؟ اب ان چاروں چھ کی چھ چیزوں میں اصل چیز کیا ہے جی؟ صدق بالحسنى. یہاں کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے لیکن اگر یہ کر لیا تو خیر ہے. بغاوت نہ کرے خود. تو کہتے ہیں کہ منہ چنگا نہ ہوئے، وجہ چنگی نہ ہوئے تو گالی چنگی کر لے بندہ. کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ محاورہ کیا ہے؟ وہ تو ترجمہ کرتا سی محاورے دا، انگریزی اردو محاورہ میں اردو آ کے پوچھے تھوڑا پوچھے تانوں آندی اردو؟ مینوں آندی، تانوں کتوں آندی؟ ہاں، گڑ نہیں تو گڑ جیسی بات ہی کر لے. ماشاءاللہ، یہ محاورہ یہ ہوتا ہے. ہم کیا جانے اردو کو، محاورہ یہ اردو والوں کو پتا ہے جی. شکر کہہ لو. اچھا، تو خود اچھا نہ ہو، بات ہی اچھی کر لیں. یہ کیا ہے؟ اچھی بات. خود اچھا نہیں ہے لیکن اچھے کو اپریشیٹ ہی کر دے. کم سے کم جو آدمی کم سے کم یہ بھی کر دے اس کے لیے بھی عافیت ہے. لیکن یا خود اچھا نہ ہو اور پھر بات بھی اچھی نہ کرے، یا خود تو اچھا ہو لیکن پریجوڈس ہو کر اچھی بات کو تسلیم نہ کرے، تو اس کی یہ سارا کچھ ہے یہ بھی کھو کھاتے پڑ جائے. تو فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. تو جب وہ جہنم میں گرے گا، تو جب وہ گرے گا تو ما یغنی عنہ مالہ، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے کسی کو راستہ دکھانا، یعنی ہم ہی راستہ دکھاتے ہیں، یعنی بالفعل ہدایت پر ہم ہی گامزن کرتے ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہماری ہی چیزیں ہیں آخرت بھی اور پہلی بھی، یعنی دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا یصلاها الا الاشقى، یاد آیا آپ؟ یہ اشقا کا لفظ کہاں تھا جی؟ سورۃ الشمس میں. اذ انبعث اشقاها، شقی کون ہے؟ انتہائی بدبخت، سب سے زیادہ بدبخت انسان. لا یصلاها الا الاشقى، نہیں ڈالا جائے گا اس میں لیکن مگر انتہائی بدبخت. وہ انتہائی بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی. یہ دیکھیے گا، اس کو کر دیں بھائی، اس پہ فوکس کر دیں.
الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. یہ کون ہے؟ سب سے بدبخت وہ ہے. یعنی مقام صدیقیت کیا ہے؟ اس میں تو پہلے ہی سٹیپ سے، پہلے ہی دن سے انسان کا صحیح ہونا ضروری. لیکن چلیے مقام صدیقیت نہیں تو کم سے کم جب بھی ہدایت کی بات سامنے آ جائے اسی وقت مان لے. لیکن جب دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، پھر اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کوئی نہیں. تو آج 26 دن ہو گئے ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو حق تو سامنے آ چکا. نہیں آیا تو دل کی بات ہے، اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. ممکن ہے 26 دن قرآن مجید سننے کے بعد بھی بات کلیئر نہ ہوئی ہو کہ کرنا کیا ہے، تقاضا کیا ہے. اگر تو نہیں سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا. لیکن اگر بات سمجھ میں آ گئی، دل نے گواہی دے دی تو حق ہے، اور پھر اس کی تصدیق نہیں کی اور اس کا ساتھ نہیں دیا، تو اب کیا ہے؟ اب اشقا کی کیٹیگری میں انسان چلا جائے گا. لا یصلاھا الا الاشقا الذی کذب وتولی، جھٹلایا اور منہ پھیرا. بیان کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جھٹلایا تو نہیں لیکن منہ پھیر لیا. ہدایت، حق، سچی بات سامنے آ جائے، تقاضا کیا ہے؟ حق کا حق ہے کہ اسے مانا جائے اور اس کا ساتھ کیا جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابھی اس کا تقوی اور اشقا. اب متقی کا سپرلیٹو کیا ہے؟ اتقا، اور شقی کا سپرلیٹو اشقا. تو جو اشقا ہے وہ کون ہے؟ وَكَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. لیکن جنت، جو جہنم کی آگ سے بچا کون لیا جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچا لیا جائے گا اس سے کون؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. پھر بات وہیں پر پہنچی سورہ بلد میں، وہ کہ جس نے مال دیا. کیوں دیا؟ یتزکا. پھر یہ سورہ شمس کا لفظ آ گیا، تاکہ پاکیزہ ہو جائے. کس طرح انٹیگریٹڈ ہیں یہ ساری صورتیں آپس میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اب دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ جو پیسے دے رہا ہے اس کو شاید کوئی ادھار وغیرہ لیا ہوگا، یہ کر رہا ہے اس کو واپس، یا کوئی اس سے چیز خریدی ہوگی اس کی پیمنٹ کر رہا ہے. کوئی چیز پیش نظر نہیں ہوتی سوائے کس کے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اپنے رب اعلی کے چہرے کو خوش کرنے کے، اور کوئی غرض نہیں. یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مال دیتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. کل پڑھا تھا نا میں سورہ دہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور اسی جزا کا دیکھیے، تجزا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور عنقریب وہ خود بھی خوش ہو جائے گا. یعنی وہ اللہ کو خوش کرنا چاہے گا تو اللہ ان ریٹرن اس کو بھی خوش کرتے